سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اور قسم ہے دن چڑھے کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ بھولا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال دو قسمیں اٹھا کے انسانوں کو یقین دلوانا چاہتے ہیں، بالخصوص آمنہ کے لال کو، کہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ مجھے ضحیٰ کی قسم ہے، جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے، مجھے اس وقت کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، رخصت نہیں کیا آپ کو۔ وما قلی، اور بیزار بھی نہیں ہوا، بھولا بھی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام عزیزان من، دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسے کہ سورۃ ضحیٰ کے شان نزول میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام پر جب سب سے پہلی وحی غار حرا میں آئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، تو اس وحی کے بعد کچھ دنوں کے لیے اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ روک دیا، بند کر دیا، دوبارہ وحی نہیں آئی۔ مکہ کے لوگوں نے بات مشہور کر دی، افواہیں اڑا دیں کہ دیکھو جی محمد کا رب اسے چھوڑ گیا ہے، محمد کا رب اسے چھوڑ گیا، بھول گیا۔ یہ جو کہتا تھا میرے پاس جبرائیل آتا ہے، وہی آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف، اب کدھر گئی ہے بھائی؟ تو اس موقع پہ حضور علیہ السلام بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب وحی کی بندش ہوئی، وحی نہیں آئی، آپ علیہ السلام غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے پریشان ہو گئے کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے اور ارادہ کرتے کہ میں گر جاؤں، اپنے آپ کو گرا دوں، تو جبرائیل امین آواز لگاتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایسا نہ کر۔ تو پھر اللہ ذوالجلال نے 17 یا 40 دنوں کے بعد جبرائیل امین کو بھیجا، یہ صورت دے کر، جس میں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں۔ اور دوسری حکمت وحی نہ بھیجنے کی کیا تھی؟ ظاہری بات ہے جب وحی آتی تھی نا تو حضور علیہ السلام کی ذات پہ بڑا بوجھ آتا تھا، وزن آتا تھا، اور نئی نئی وحی کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مسلسل میں وحی بھیجتا نا، لگاتار،
تو حضور علیہ السلام کی ذات پہ یہ کام مشکل ہو جاتا ہے، برداشت نہ کر سکتے۔ جیسا کہ وہ ایک حدیث میں حضرت زید کہتے ہیں کہ میری ران حضور علیہ السلام کی ران کے نیچے تھی اور اوپر سے وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اتنا بوجھ اور اتنا وزنی میرے نبی کا جسم ہو گیا کہ میری جو ران تھی نا، اتنی تکلیف ہوئی، میں ڈر گیا کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ خوب سردیوں کے موسم میں حضور علیہ السلام کے وجود پہ پسینے آ جاتے، اور جب آپ کسی سواری پہ سوار ہوتے تو اس وقت وہی آتی تو وہ سواری بھی برداشت نہیں کر سکتی، بوجھ ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے تھوڑا سا وقفے میں جبرائیل کو بھیجا ہے، وہی بھیجی ہے تاکہ آمنہ کے لال آرام سے برداشت کر سکے۔ اللہ ذوالجلال نے جو قسم اٹھائی ہے نا، والضحیٰ، مجھے وہ دن جو روشن ہو جائے، مجھے اس کی قسم ہے۔ کچھ علماء نے کہا یہاں سے مراد ضحیٰ چاشت کے نفل بھی ہیں، چاشت کا وقت جو تقریباً 9 بجے شروع ہوتا ہے، 9 سے لے کر زوال تک، نصف النہار تک رہتا ہے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر 365 یا 360 جوڑ ہے۔ ہر انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں جی؟ 360 جوڑ ہے، اور ہر جوڑ کا صبح صدقہ دینا واجب ہے۔ ہر جوڑ کا صدقہ دینا کیا ہے جی؟ تو وہ صدقہ نکالے اپنے وجود کے جوڑوں کا۔ اب اگر ہر روز 1 روپیہ بھی لگاؤ نا تو 360 روپیے بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ وہ تو انہیں صدقہ نکالنا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو پتہ تھا کہ کچھ بندے ہونے ہیں بیچارے، ان کے پاس اپنے کھانے کا بھی نہیں ہونا، وہ 360 جوڑوں کا صدقہ روز کیسے نکالیں؟ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے وقت، کس وقت جی؟ 2 نفل پڑھ لے، کتنے نفل؟ اللہ پاک اس کے 360 جوڑوں کا صدقے کا اسے ثواب دے دے۔ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا۔ کتنے نفل؟ یہ پڑھنے مشکل ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 بھی، 8 بھی، 10 بھی، اور زیادہ سے زیادہ 12 ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے ہے جی؟ اور جو اس کا اہتمام کرتا ہے نا چاشت کی نماز کا، تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ افلاس ہے، اسے بھوک ہے، غربت ہے، تو ان نوافل کا وہ اہتمام کرنا شروع کر دے، اللہ پاک اس کی روزی کی تنگی دور کر دے۔ روزی کی تنگی کیا ہو جائے گی؟ ایک تو وجود کا صدقہ نکلے گا، وجود کا صدقہ، پھر تیری روزی کے اندر اللہ کیا ڈال دے گا؟ برکت۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس وقت کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور دوسری قسم اللہ فرماتے ہیں مجھے رات کی قسم، جب رات چھا جائے۔ 2 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں نہ میرا سونا پیغمبر کدی ایک گل ذہن وچ نہ لے کے آئیں کہ تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے یا تینوں میں بھول گیا، نہ، ما ودعک ربک وما قلی۔ اور اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، دنیا میں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ذکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اللہ ذوالجلال آپ کے میرے آقا کو تسلی دے رہے، پریشان نہیں ہونا،
وہی کا سلسلہ تھوڑے دنوں کے لیے میں نے بند کیا ہے، روکا ہے، سٹاپ کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ناراض ہو گیا ہوں آپ سے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے نہ۔ میرا سونا پیغمبر، میرے ہر وقت میری ذات تیرے ساتھ رہے گی، ہر وقت میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ نہیں یقین آتا تو جس وقت آپ یہودیوں کے پاس گئے قصاص کے معاملے میں، انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ یہ نبی بیٹھا ہے دیوار کے ٹیک کے ساتھ، پیچھے سے آتے ہیں ایک بھاری پتھر پھینک دیتے اس کو۔ تو اللہ ذوالجلال نے اس وقت جبرائیل کو بھیجا، جا میرے سونے پیغمبر دی انگلی ناپ تو اتھو لے کے چلا جا۔ تو اللہ ہے میرے نبی کے ساتھ یا نہیں؟ کیسے؟ اسی ابو جہل نے ایک موقع پہ حضور کو فرمایا کہ خانہ کعبہ حرم پاک بیت اللہ میں آ کے عبادت نہ کیا کر، یہ جو تو اس ذات کا سجدہ کرتا ہے نا، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، جیسے آج دنیا کفر کو تمہاری عبادت برداشت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی عبادت کافروں کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تم سجدہ کرو رب کا، خالص عبادت رب کی کرو۔ اور انہوں نے ایسے اسباب بکھیر دیے تاکہ ہمارے مسلمان لوگ اللہ کے گھروں سے بھاگ جائیں، دور ہو جائیں، عبادت چھوڑ دیں۔ تو ابو جہل نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، کہنے لگا کہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے پاس آ کے تو نے عبادت، کیونکہ یہ متولی بنا ہوا تھا، بیت اللہ کے کیا تھے؟ یہ متولی، خادم، جس کو چاہتے عبادت کرنے دیتے، جس کو چاہتے نہ کرنے دیتے، جی میں آج کئی مسیتہ دے حال ہیں، مساجد کے حال بھی ایسے ہو چکے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی، عبادت کر رہے، تو اس نے کیا کیا جی؟ ایک بھاری پتھر لیا ابو جہل نے اور حضور علیہ السلام کی طرف لے کے جا رہا تھا، تاکہ میں بھاری پتھر کیا کر دوں گا، اس کو اوپر رکھ دوں گا، سار کو چل دوں گا معاذ اللہ۔ تو جیسے ہی قریب پہنچا نا، پھر وہی پتھر اٹھایا ہوا واپس بھاگ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھی خیر تو ہے، آگے تو کوئی چیز نہیں تھی، تو واپس کیوں بھاگا ہے؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ تم نے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگے ایک آگ کی خندق ہے، میرے اس نبی کے درمیان ایک خندق ہے جو آگ سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں ایک اونٹ تھا، اس آگ میں کیا تھا؟ جو میری طرف بھاگ کے مجھے پکڑ رہا تھا۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل آگے آتا تو رب کے عذاب میں پکڑا جاتا، یہ اس دن پھر بچ نہ سکتا۔ کیسے پھر میرے رب نے اپنے محبوب کی حفاظت کی؟ اللہ پاک نے میرے پیغمبر مشکل کی گھڑی میں جیسے آپ نے مجھے نہیں چھوڑا نا، تو میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، نہ چھوڑوں گا، نہ بھولوں گا۔ نہیں یقین آتا نا، جب ہجرت کی رات ہونی ہے نا، تو ان کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لینا ہے، چاروں طرف سے گھیر لینا ہے آپ کے گھر کو، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی، ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہوں گے، ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اور کس ارادے سے کہ اس نبی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے میرا سونا پیغمبر جاؤ، اب ہجرت کا وقت آ گیا۔ تو آپ کے دل میں خیال آئے گا اللہ میں باہر کیسے نکلوں؟ باہر تو کافر کھڑے ہیں سارے، چاروں طرف سے میرے گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے نہ میرا سونا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، تیرے نال ذات کی دیئے، تیرے ہوتے مدد کی دیئے، جدی نال رب ہو ونجے نا، دنیا دی کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرا سونا پیغمبر
یہ ایک مٹھی کنکریوں کی یا مٹی کی اٹھا لے، باہر نکلیں اور ان کی طرف پھینک دیں۔ یہ پھینکنا آپ کا کام ہے، سارے کافروں انا کر دینا میں رب العالمین کا کام۔ پھر ہوا ہی ایسے، آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور ان کافروں کی طرف پھینکی، اللہ نے تمام کافر جتنے بھی کھڑے تھے سب کو نابینا کر دیا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور میرے آپ کے آقا ان کے سینٹر سے نکل گئے۔ اللہ فرماتے ایسے حفاظت کرتا ہوں۔ اور پھر ہجرت میں جب آپ اور حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر تھے تو یہ کافر وہاں بھی پہنچ گئے تھے غار کے منہ کے اوپر، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کے غم کا عالم حضور نے دیکھا نا، تو آپ علیہ السلام نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 غالباً، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب دو میں سے دوسرے نے اپنے ساتھی کو کہا تھا اور میرے یار غم نہ کر میرا، کیوں؟ ان اللہ معانا، ہم دونوں کے ساتھ، تیسرا کون ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم دو ہیں یا نہیں، اس غار میں تیسرا بھی موجود ہے ہمارے ساتھ، اور وہ کون ہے؟ اور آپ کے میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت غار کے منہ کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ کن کو کھڑا کر دیا؟ کافروں کو وہ غار نظر ہی نہیں آئی جس میں چھپا ہوا۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کے میرے آقا کی کس طرح حفاظت کی، ہر موقع میں، ہر مشکل کی گھڑی میں، جیسے آپ علیہ السلام غمگین ہوتے نا، اس وقت اللہ پاک آپ کو تسلیاں دینے لگ جاتا۔ جیسے معراج سے پہلے آپ بڑے پریشان تھے، معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ معراج کا پیش آیا اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ اللہ پاک نے فرمایا نہ میرا سونا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، آ جا اتے آ جا میرے کو تینوں عرش دی سیر کراواں۔ اپنے پاس بلایا، کدھر بلایا جی؟ اپنے پاس بلایا، باتیں کی، ہم کلام ہوئے، اور اللہ پاک اس موقع پہ میرے نبی کو اتنا قریب کیا کہ آج تک اس کائنات میں کوئی نبی بھی اتنا قریب نہیں گیا، اور جبرائیل بھی نہیں گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ تو جبرائیل نے بھی کہا تھا نہ حضرت اب میں اوپر، تو میں کہتا ہوں جہاں نوریوں کے سردار جبرائیل کی منزل کا اختتام ہوتا ہے، وہ آمنہ بشر کی منزل کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے کیا ہو رہی ہے؟ ابتدا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتایا، جب معراج کر کے واپس آئے نا تو فرمایا میں راتوں رات کدھر گیا ہوں؟ آسمانوں میں سیر کر گیا ہوں۔ تو کافروں نے مذاق سمجھا، اب اوہ دیکھو جی یہ کہتے میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے باتیں کی نا اور کہنے لگے اچھا بتاؤ بیت المقدس کے اندر جو عمارت ہے اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ حالانکہ نبی پاک اس مقصد کے لیے تو نہیں گئے۔ آپ کتنے حضرات بیٹھے، کتنا عرصہ ہو گیا ادھر؟ میں پوچھا پہ پکھے کتنے؟ پتہ منوی کوئی نہیں، کیونکہ مقصد ہے پنکھے نہیں ہیں، لائٹیں نہیں ہیں، چلو کھڑکیاں دروازے سے دو چار ہوتا سیدھا سیدھا۔ تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کر دیا، آپ بیت المقدس گئے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، مٹیریل چھاتے کتنا لگے ہوئے ہیں، شتیر کتنے ہیں، بالے کتنے ہیں؟ اس وقت لنٹر کا دور تو نہیں تھا۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا نا تو اللہ ذوالجلال فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تجھ کو تیرے رب نے چھوڑا بھی نہیں اور بھولا بھی نہیں، پریشان نہیں ہونا، میرا سونا پیغمبر بیت المقدس دا نقشہ سی تواڈے سامنے کر رہے۔
پورا نقشہ گن گن کے انہوں نے دسیا، انشاءاللہ ایک چیز بھی گھٹ نہیں ہونی۔ اور آپ نے میرے آقا نے پھر ان کو ساری چیزیں گن کے بتا دی اور فرمایا جاؤ جا کے تحقیق کر لو۔ اور جب انہوں نے تحقیق کی، جتنی میرے نبی نے بتائی تھی اتنے ہی مٹیریل وہ تھا، اتنے ہی دروازے، اتنی ہی کھڑکیاں۔ تو اللہ پاک نے کسی موقع پہ بھی آپ کے میرے آقا کو تنہا چھوڑا نہیں ہے، اور ہر موقع پہ کیوں نہیں چھوڑا کہ آمنہ کے لال نے اس اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اس اللہ کے دین کی خاطر کتنی مارے کھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنے دکھ اور مصائب آئے، لیکن ہر حال میں آپ نے دنیا کی تکلیفیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے، بڑے بڑے آزمائشیں آئیں۔ کبھی زندگی موقع دینا آپ کو تو حضور علیہ السلام کی مکہ کی 13 سالہ زندگی کا مطالعہ کر لینا۔ کون سی زندگی جی؟ کون سی؟ مکہ کی۔ پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضور علیہ السلام، یہ آپ علیہ السلام کیوں پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو گرانا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سے محبت اور لگاؤ اتنا ہو گیا بھی اللہ تو وہی بات کیتی کیوں ہے؟ لوگ تو باتیں کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ وہی تو نہیں بند ہونی چاہیے۔ فراق اور جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک ہوئے تو میں ہوں تو گلہ کر۔ اللہ ذوالجلال فرمانے میرے پیغمبر جدو تسی پریشان ہو جاؤ، صبح صبح تہجد وقت کھڑے ہو جایا کرو، تسی قرآن پڑھنا شروع کرو، میں تمہارا قرآن آپ سن آپ بولیں گے میں آپ کی بات سن رہا ہوں گا۔ تو میرے بھائی ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا مجھے دن چڑھے کی قسم ہے۔ علماء بولتے ہیں نا والضحیٰ کے چہرے والا، والضحیٰ کیا؟ چہرے والے۔ حضور علیہ السلام کی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح دن روشن ہوتا ہے اسی طرح آمنہ کے لال کا چہرہ بھی روشن ہے۔ واللیل اذا سجا، اور واللیل کی زلفوں والے، کو میرے نبی کی زلفوں کو رات کی ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ جس طرح رات سیاہ ہوتی تھی آمنہ کے لال کی زلفیں بھی ایسی سیاہ تھی۔ تو اللہ پاک دو قسموں کے بعد حضور کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے تعلق جوڑا ہے، اور اللہ نے بھی آمنہ کے لال سے تعلق جوڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح اگر میرے نبی نے میرے ساتھ تعلق بنایا، اے امت محمدیہ تم بھی بنا سکتے ہو۔ تم نے بھی تعلق مجھ سے توڑنا، جب تعلق نہیں جو توڑے گے تو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ تعلق توڑوں گا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا جب بندہ اللہ کی ذات کی طرف ایک بالشت جاتا ہے، کتنا جی؟ ایک بالشت، اللہ پاک پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہے، اور جو چل کے آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ پاک دوڑ کے آتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے جتنا میری طرف اپنا دل و دماغ لگانا ہے، جتنا وجود میری طرف لگانا ہے نا، اس سے بڑھ کے ڈبل میں نے تیری طرف آنا ہے۔ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہو جتنی توجہ سے ادا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں اتنی توجہ سے میں تیری عبادت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میری ذات تیری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ہاں جب تیرا دھیان مجھ سے ہٹ جائے تو میں اپنا دھیان بھی ہٹا دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو مجھے ہماری نمازوں کے اندر جان پیدا فرما دے، اور عبادات کے اندر شوق پیدا فرما دے، اور اللہ ذوالجلال ہماری عبادات قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔